صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں چند اصولی باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کے باوجود انسان اور بشر تھے، اور بحیثیت ایک انسان کے اجتہادی طور پر تعویلاً ان سے غلطی کا حتیٰ کہ گناہ کا صدور بھی ممکن ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ گناہ کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غلطی ہو سکتی ہے لیکن گناہ کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کو لازم کر دیا ہے، لازم کر دیا، اور وہ تقوی کے حقدار بھی ہیں، تقوی کے کلمہ کے، اور اس کے اہل بھی ہیں۔ تو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کو لازم کر دیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اے نبی کے صحابہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کر، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی، فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ کرام تقوی سے محبت کرتے تھے، ایمان سے محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے باوجود اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے بشر ہونے کے ناطے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو بیٹھ کر ہائی لائٹ کریں، ہم کہیں جی ان سے یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ نوجوانوں کے ذہن پراگندہ ہوں گے، نفرت پھیلے گی صحابہ کرام کے بارے میں، جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی کتنی بڑی یہ نیکی اور اچھائی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہ شب و روز مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کرنے والے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا یا اس کو دیکھ لیا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو دوزخ کی آگ مس بھی نہیں کرے گی۔ ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، انہوں نے کس طرح گھر بار کو چھوڑا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، انہوں نے کس طرح فاقے برداشت کیے، انہوں نے کس طرح اپنے مال جان کی قربانی دی، انہوں نے کس طرح دامے درہمے سخنے اپنا سب کچھ دین کی آبیاری کے لیے قربان کر دیا۔ تم یہ بیان کرو اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی،
لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد۔ بلکہ حضور کی موجودگی میں بھی ایک صحابی ہیں، ان سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں اس وجہ سے رجم بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تو ایک بندے نے، بلکہ دو بندوں نے یہ کہا، دیکھو جی ماعز کو کتے کی طرح رجم کیا گیا ہے۔ یہ لفظ بولے صحابی رسول کے بارے میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب آگے تشریف لے کر گئے تو ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا تم دونوں نیچے اتر کر اس مردہ گدھے میں سے کھاؤ۔ عرض کی حضور یہ گدھا تو مردہ ہے، اس میں تعفن ہے، بدبو ہے، ہم اس میں سے کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جو تم نے ماعز کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، یہ اس مردہ گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تم تو ماعز کی برائی کر رہے ہو۔ والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے تو تیرے اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اور فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کی توبہ کے لیے کفایت کرے گی۔ اس لیے اگر بشری تقاضے سے ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے بے کیمرہ چالو، یوٹیوب تے چینل بنا لو تو جناب ہم بیٹھ کر صحابہ کرام پہ جرا شروع کر دیں، تنقید شروع کر دیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ یوٹیوب پر وائرل ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، فیس بک پر مشہور، لیکن تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ تم رسول اللہ کے صحابہ پر تنقید کر رہے ہو، ان کی عدالت کو مجروح کر رہے ہو، جن کو اللہ نے قرآن میں جنتی ہونے کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بارے میں ہمیں ہدایت فرما دی ہے، اللہ نے ہدایت کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے فتح مکہ سے جو پہلے صحابہ تھے ان کو علیحدہ بیان کیا، فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو علیحدہ بیان کیا۔ فرمایا کہ پہلے جو ہیں اور بعد والے یہ برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، ان کا درجہ بہت بلند ہے بعد والوں سے۔ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو بڑی وسعت ہو گئی تھی، وہ تکلیفیں نہیں، وہ مصائب نہیں جو مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام نے دیکھے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا پہلوں کا درجہ بعد والوں سے بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن وہ چونکہ سارے مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کریم کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کریم کی معیت میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کریم کے طلعت زیبا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مصطفیٰ کے پہلے صحابی ہوں، رب نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہوں، رب نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر
ہمارا ان پر تنقید کا کیا تک بنتا ہے؟ ہم ان کے معاملات لے کر بیٹھے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے، تلک امۃ قد خلت، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے معاملات اللہ تک پیش ہو چکے ہیں۔ لیکن اب چونکہ بہت سے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر چند اعتراض کرتے ہیں، ہمارے آئمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دے دیا ہے، لیکن بار بار نوجوانوں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ جو اعتراض ہے جو حضرت عثمان غنی پہ کیے جاتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی چند لوگوں نے کیے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی حج کے موقع پر تشریف فرما ہے۔ ایک مصر کا بندہ آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، مصر کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے، وہ بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس بندے نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ کیا وہ احد کے دن بھاگ گئے تھے حضرت عثمان غنی، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی بات حقیقت ہے، سچ ہے۔ اس بندے نے، مصر کے حاجی نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کیا یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ بیعت الرضوان میں شامل نہیں تھے، جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی تھی، جس کا میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، اس میں بھی شامل نہیں تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے۔ اس نے، بندے نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جانے لگا، تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھہر جاؤ، ان تینوں باتوں کا جواب تو لیتے جاؤ، اعتراض تم نے کیے ہیں، جواب تو میرا سنو کہ جواب کیا ہے ان تینوں باتوں کا۔ تم نے کہا کہ وہ بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، تو سنو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھی، علیل تھی، اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا تھا حضرت رقیہ کا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ عثمان تم مدینہ میں رہو اور میری بیٹی کی عیادت میں رہو، تیمارداری میں رہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے حکم پر مدینہ میں رہے تھے، حضور کے حکم پر، یعنی وہ جانا چاہتے تھے، حضور نے ان کو روکا کہ عثمان تم مدینہ میں ہی رہو رقیہ کی عیادت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بدر کی جنگ میں انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا اور انہیں آخرت کا اجر و ثواب بھی عطا فرمایا گیا، چونکہ حضور کے حکم میں تھے نا، حضور کے حکم۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر بھاگ گئے تھے، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ احد کی جنگ مسلمان جیت چکے تھے، احد کی جنگ مسلمان جیت چکے تھے، اور یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب کوئی حملہ ہوگا، مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا۔ لیکن اچانک ایک درے سے کفار کے ایک دستے نے پیچھے سے حملہ کیا، اچانک۔ اب بندہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو، ذہنی طور پہ، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اچانک پیچھے سے حملہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ تو 70 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں اس وجہ سے شہید ہو گئے، 70 کے قریب۔ جنگ جیت چکے ہیں لیکن ان کفار نے چونکہ پیچھے سے حملہ کر دیا، پیچھے سے، تو اس میں چند صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے،
جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بات تو ہو گئی، لیکن فرمایا اس کا جواب سنو، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور فرمایا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا نا جنگ میں، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے قرآن میں، تو ان پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ سن تیرے تیسرے اعتراض کا جواب کیا ہے۔ تو نے کہا حضرت عثمان غنی بیعت الرضوان میں شامل نہیں تھے۔ اخیر تو ایک کلپ بڑا نہیں ختم اشارہ بس۔ حضرت عثمان غنی بیعت الرضوان میں شامل نہیں تھے، بیعت الرضوان میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی پر تو نے اعتراض کیا، سن اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ویسے بیعت الرضوان اس کا انعقاد ہی حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی موجب تھے جب کفار نے آپ کو مکہ میں روک لیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر حضرت عثمان گئے تھے، حضرت عثمان حضور کے حکم پہ گئے تھے، کفار نے روک لیا۔ جب کفار نے روکا تو سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لینی شروع کی۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اگرچہ جسمانی طور پر اس میں موجود نہیں تھے لیکن روحانی طور پہ موجود تھے، مانوی طور پہ اس بیعت میں شامل تھے، حکمی طور پر حضرت عثمان غنی اس بیعت میں شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے اپنے دائیں دست مبارک کے بارے میں فرمایا، ہذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اور آپ نے دوسرے دست مبارک پہ رکھ کے فرمایا یہ میں نے عثمان کی طرف سے بیعت کر لی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے ان کو بیعت میں شامل کر لیا ہے تو تیرے اعتراض کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایک اعتراض جو آپ کے زمانہ خلافت میں سامنے آیا، اور یہی اعتراض بعد میں وجہ بنا آپ کی شہادت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازا تھا، ان کو بڑا مال دیا، بڑی دولت دی رشتہ داروں کو۔ تو آپ پر یہ اعتراض ہوا کہ دیکھیں جی رشتہ داروں کو بڑا نوازتے ہیں، پہلے 6 سال تو بڑے سکون کے ساتھ گزرے، لیکن جو آخری 6 سال تھے اس میں ایک بنیادی اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے۔ امام طبری تفسیر طبری میں اس کا جواب حضرت عثمان غنی کی زبان سے نقل کرتے ہیں تاریخ طبری میں، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس کا جواب نقل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی رشتہ دار کو بیت المال میں سے مال نہیں دیا، جو مسلمانوں کا خزانہ ہے میں نے اس میں سے مال نہیں دیا، میں نے جو کچھ دیا ہے جس کو دیا ہے اپنی ذاتی گرہ سے دیا ہے، اپنی ذاتی جیب سے دیا ہے۔ تو کیا میں اپنی ذاتی گرہ سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتا؟ صلہ رحمی کتنی بڑی نیکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہو، اس بات کو پسند کرتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے اس رزق میں اضافہ کیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، رب روزی بھی بڑھا دے گا، رب اس بندے کی عمر میں بھی برکت شامل فرما دے گا۔ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو کثرت سے سلام کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، اور صلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہوں اس وقت میں اٹھ کے نفل نماز پڑھا کرو۔ تدخلوا الجنت بسلام، جب تم صلہ رحمی کرو گے رب تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو باقی لوگوں کے لیے صلہ رحمی ثواب ہو جائے، حضرت عثمان غنی کے لیے صلہ رحمی گناہ کیوں ہے؟ بولیے۔ حضرت عثمان غنی جبکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور بڑی سخاوت کرنے والے تھے، تبھی تو آپ کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کی پوری ایک تاریخ ہے۔ کبھی جناب بیر روما یہودی وہ پانی مسلمانوں کو مہنگے داموں بیچتا ہے تعصب کی وجہ سے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس بیر روما کو خرید کر اس کا پانی مسلمانوں پہ وقف کرے، اس کے بدلے میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے اپنی ذاتی گرہ سے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے، اور مصطفیٰ کریم اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنی ذاتی گرہ سے خرید کر اسے وقف کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کا لقب ہی یہ بنا مجہز و جیش العسرہ، کہ آپ اس جیش العسرہ تبوک کی جنگ کی تیاری کروانے والے ہیں، تبوک کی جنگ کی، اور تقریباً 600 اونٹ، ایک روایت میں ہے 900 اونٹ اور 1000 دینار اس جنگ میں حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے چونکہ روم جیسی سلطنت کے ساتھ مقابلہ تھا، بڑی پاورفل سلطنت تھی، اور حضرت عثمان غنی نے اتنا ایثار کر دیا کہ میرے آقا کا چہرہ اقدس یوں تمتمانے لگا جیسے سونا سورج کے سامنے لے جاؤ تو سونا چمکنے لگ جاتا ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت پہ مصطفیٰ کا چہرہ یوں چمکنے لگ گیا تھا، اور میرے حضور فرمانے لگے، تمام صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ 2 بار جملہ فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا عثمان آج کے بعد جو عمل کرے گا بھلے اس سے بڑے سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے، میں مصطفیٰ اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو کسی گناہ کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ انہوں نے گناہ کیا نہیں، لیکن فرمایا پھر بھی عثمان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ عثمان نے اتنا ایثار کر دیا ہے، اتنی قربانی دے دی ہے، لہٰذا جو اسلام کی خاطر اتنا خرچ کرنے والے ہوں تو اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں تو اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ ایک اعتراض جو حضرت عثمان غنی پر کیا گیا وہ یہ ہے کہ 4 یا 5 بندوں کو آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض ہوا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی نے ان 4-5 بندوں کو رشتہ داری کی وجہ سے فائز نہیں کیا، بلکہ ان کی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے آپ نے فائز کیا۔ اب 30 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی ہے، 30 لاکھ مربع میل تک، ہزاروں عہدے ہیں، عامل ہیں، گورنر ہیں، ان میں سے اگر 4-5 حضرت عثمان نے قابلیت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اور ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کو حضرت عمر نے نامزد کیا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے اپنے چند رشتہ داروں کو عہدے دیے اور بجا طور پہ دیے، وہ قابل تھے، وہ لائق تھے۔ عبداللہ بن عباس کو دیا، قسم بن عباس کو دیا،
محمد بن ابی بکر جو آپ کے ربیب بیٹے ہیں ان کو عطا فرمایا، تو آپ نے یقیناً حق کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے وضاحت کر دی کہ میں نے ان کو رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ نہیں دیا، ان کی صلاحیت کی وجہ سے دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب حضرت عثمان غنی کے خلاف فتنہ اٹھا، پروپیگنڈے کیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے حضرت عثمان کے اس سارے منظر کو پہلے بیان فرما دیا، سب کچھ پہلے بیان کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کے مقام و مرتبہ کو بھی واضح کر دیا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک بار یہ بات حضور نے حضرت عثمان غنی کو بطور وصیت کی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا نے فرمایا انہو لعل اللہ ان یقمصک قمیصا، فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص خلافت پہنائے گا، تجھے خلافت کا منصب دے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اگر لوگ تجھ سے خلافت کا منصب سلب کرنا چاہیں تو فرمایا عثمان میں مصطفیٰ تجھے حکم دے رہا ہوں، تو نے خلافت سے دست بردار نہیں ہونا، ان بلوائیوں کے فتنہ کی وجہ سے تو نے منصب کو نہیں چھوڑنا۔ پھر حضور نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، امام بخاری اور مسلم سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں، میرے کریم نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا تو مصطفیٰ کریم نے احد پہاڑ کو حکم ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ دیکھیے حضور حضرت عثمان غنی کو شہید قرار دے رہے۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ چادر لے کے گزر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فتنے کا ذکر فرما رہے ہیں جو آپ کی امت